مظفر آباد میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ علاقہ سیل کر دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں 24 گھنٹوں میں مزید 9 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے 7 افراد کے علاوہ ایک اور مریض کا تعلق مظفر آباد سے ہے، جبکہ ایک کا تعلق کوہالہ سے ہے۔ ترجمان حکومت کے مطابق آزاد کشمیر میں اب تک 28 مریض زیر علاج ہیں۔ 60 افراد صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مظفر آباد سے۔ ایک ہی خاندان کے 7 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ علاقہ سیل کر دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے 9 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے 7 افراد کے علاوہ ایک مریض کا بھی تعلق مظفر آباد اور ایک کا کوہالہ سے ہے۔ 100 سے زائد افراد گھروں میں ہی قرنطینہ میں ہیں۔ آزاد کشمیر میں اب تک 28 مریض زیر علاج ہیں۔ 60 صحت یاب ہو کر گھر واپس جا چکے۔ آزاد کشمیر سے سفیر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ سفیر بتائیے گا کس علاقے میں کون سے علاقے کو سیل کیا گیا ہے جہاں پر 7 افراد ایک ہی خاندان کے ہیں، کرونا وائرس سے وہ پازیٹیو ٹیسٹ آئے ہیں ان کے؟ جی، مظفر آباد کے علاقے مانک پہیہ میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد میں کرونا کا جو وائرس ہے وہ پازیٹیو پایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو گزشتہ رات کو ہی مظفر آباد انتظامیہ نے مانک پہیہ کے پورے علاقے کو سیل کر دیا ہے، اور تقریباً 100 سے زائد جو افراد ہیں ان کو ہوم کوارنٹائن کیا گیا ہے، اور انہیں سختی کے ساتھ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں تک ہی محدود رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو مجموعی طور پہ آزاد کشمیر میں اب تک 88 افراد کرونا وائرس کے ساتھ رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے جو وزیر حکومت ہے اور فوکل پرسن ہیں ہیلتھ ایمرجنسی کے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر کے مطابق 60 افراد کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اور ابھی 28 افراد کورونا کے ساتھ مختلف آئسولیشن ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب اگر لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی جائے تو پولیس کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ عوام اس حوالے سے شکایات کر رہی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ عوام کے ساتھ اس کا رویہ بھی تلخ ہے، اور جو SOPs بتائی جا رہی ہیں پولیس خود بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی ہے۔ جن شہریوں کو سماجی فاصلے کی وائلیشن پر گرفتار کیا جاتا ہے ان کو حوالات میں ایک ہی حوالات کے ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں 20-20 30-30 لوگوں کو وہاں پہ ٹھونس دیا جاتا ہے، جس سے انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں کہ مظفر آباد کے بیشتر جو بازار ہیں وہاں پہ مہنگائی بھی عروج پہ ہے، اور لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی گئی تھی اس کے بعد جو سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ جی اچھا سفیر رضا، یہ بتائیے کہ اسپتالوں کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور مجموعی طور پر آزاد کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر کتنے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں؟ جی، آزاد کشمیر کے بیشتر جو ہسپتال ہیں وہاں پہ صرف ایمرجنسی سروسز ہی بحال رکھی گئی ہیں، اور دیگر جو عام ڈیزیزز کے ساتھ مریض جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں، ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ صرف ایمرجنسی کے لیے انتہائی نگہداشت کا جو شعبہ ہے، شعبہ ایمرجنسی، وہی کھلا رکھا گیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو سہولیات ہیں وہ حکومت کی جانب سے فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ جو اکثر جو لوگ ہسپتال جاتے ہیں ایمرجنسی میں، انہیں ادویات اور جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بھی باہر سے لانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے جو لوگ قرنطینہ سینٹروں میں رکھے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ شکایات عام ہیں کہ انہیں سہولیات بہت کم میسر ہے۔ جی، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان کی تعداد آزاد کشمیر میں تقریباً 100 بتائی گئی ہے۔ تقریباً 100 سے زائد افراد کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کے رزلٹ بھی آ رہے ہیں۔ جی اچھا سفیر رضا، اگر مظفر آباد کی خصوصی طور پر بات کی جائے تو مظفر آباد میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنے روزانہ کی بنیاد پر مریض سامنے آ رہے ہیں اور کتنے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں مظفر آباد شہر میں؟ جی، مظفر آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ کی ٹریول ہسٹری کے ساتھ بتایا گیا ہے، اور ایک مریض جو بحریہ ٹاؤن میں ملازم ہے اور وہ کوہالہ کی رہائشی ہے۔ اس کے علاوہ جو 8 افراد ہیں وہ ایک ہی مظفر آباد شہر سے ہے، 7 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، اور وہ مانک پہیہ کیمپ میں رہائش پذیر ہے۔ ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ آئسولیشن ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا، اور مانک پہیہ کے جو رہائشی ہیں جو تقریباً لگ بھگ 100 خاندان ہیں ان کو ہوم کوارنٹائن کر دیا گیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 100 سے زائد افراد کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جی
اچھا سفیر، یہ بتائیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ابھی تک آزاد کشمیر میں یا مظفر آباد کے جو گورنمنٹ ہے اس میں کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، یا پھر ابھی تک پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں جاری ہو رہی؟ اس حوالے سے شہری بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں کو اندرون شہر جو بازار جانے کے لیے اور اپنے گھر کے جو چھوٹا موٹا سامان لانے کے لیے انہیں کنوینس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹریفک نہ ملنے کی وجہ سے انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ جو معمر افراد ہیں، بزرگ اور خواتین ہیں، روزے کی حالت میں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے ہسپتال پہنچتی ہیں، لیکن ہسپتال پہنچنے کے لیے بھی انہیں ٹیکسی سروس میسر نہیں ہے. اور اندرون شہر جو لوگ اپنے گھر کا سامان لانے کے لیے جاتے ہیں انہیں بھی رکشہ اور گاڑی میسر نہیں ہے، جس کی طرف حکومت نے ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی ہے. شہری بار بار اس حوالے سے حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایس پی کو لاگو کیا جائے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو اندرون شہر کی حد تک کھولا جائے، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے سفیر رضا، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.